پچھلی بار ہم نے غزل کی حیت، موضوعات اور اس کے مضامین کے تعلق سے آپ جن باتوں سے واقف ہوئے، انہی پر صنف غزل کی بنیاد قائم ہے اور انہی خصوصیات کی بنا پر غزل دیگر اصناف سے بالکل منفرد اور ممتاز قرار پاتی ہے۔ یہاں پر ہم آج کے اس لیکچر میں دکن میں اردو غزل کے بارے میں گفتگو شنید کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں مختلف وقت میں مختلف قومیں آ کر آباد ہوئی۔ ان قوموں کے ہندوستان آنے سے یہاں مختلف تہذیبیں قائم ہوئی اور نئی نئی بولیوں اور زبانوں نے جنم لیا۔ اولین بولیوں میں برج بھاشا، ماگدھی اور سندھی شامل ہیں، جنہیں پراکرت زبانوں کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ پراکرت کے مطلب ہے خود بخود سے پیدا ہونے والی زبانیں۔ ہندوستان میں کوئی باقاعدہ مرکزی حکومت قائم نہ تھی، لہٰذا یہاں بے شمار بیرونی حملہ آور بھی آئے جنہوں نے ہندوستان کی تہذیب و تمدن پر اپنا اثر ڈالا۔ ان حملہ آوروں میں سب سے اہم آریان اور مسلمان ہیں۔ آریان نے ہندوستان کو ذات پات کے نظام سے متعارف کروایا اور مسلمانوں نے آ کر اس نظام کو محض پہچان کا نام دے کر سب کو برابری کا درجہ دیا۔ لوگ جوک در جوک ہندو مت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حملہ آوروں کے ساتھ ساتھ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ان کی زبان اور تہذیب بھی ہندوستان میں داخل ہوئی۔ آریاؤں کی زبان سنسکرت تھی اور مسلمان حملہ آوروں کی زبان عربی اور فارسی تھی۔ ہندوستان آ کر جب یہ زبانیں ہندوستانی زبانوں کے ساتھ ملیں تو اس کے نتیجے میں نئی نئی بولیاں پھلنے پھولنے لگیں، جس کے نتیجے میں ایک نئی زبان کا ہیبلا تیار ہونے لگا۔ اس نئی زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں۔ زبان کی پیدائش کے متعلق کئی نظریے ملتے ہیں۔ کسی نے اس کی پیدائش سندھ میں بتائی، کسی نے پنجاب، کسی نے دہلی اور کسی نے دکن کو اس کی جائے پیدائش قرار دیا۔ یہاں ہمارا موضوع صرف اس حد تک محدود ہے کہ اس نئی زبان نے جو ادب تیار کیا اس میں صنف غزل کو کب اور کیسے فروغ حاصل ہوا اور دکن میں یہ اپنے موضوع اور حیت کے لحاظ سے کیسی تھی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان حملہ آوروں میں سب سے پہلے علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے دکن یعنی جنوب کی ریاست دیوناگری پر حملہ کر کے اسے دہلی شمال کے ماتحت کیا اور اس طرح دہلی کا تعلق دکن سے قائم ہوا۔ مسلمان فوج کے ساتھ اور دیگر لوگوں جن میں صوفیہ، بزرگ اور تاجر حضرات بھی شامل ہیں دکن آنے جانے لگے اور ایک نئی تہذیب نے دکن میں اپنی جڑیں پھیلانی شروع کی۔ علاؤالدین خلجی نے دکن پر یہ حملہ 1294 عیسوی میں کیا تھا، مگر تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ دکن میں اس سے پہلے بھی مسلمان موجود تھے۔ 1224 میں علاؤالدین نے دیوناگری کو اپنا مطیع کر لیا تھا، مگر وہاں براہ راست حکومت قائم نہ ہونے پائی تھی۔ علاؤالدین کے بعد 1352 عیسوی میں جب قطب الدین مبارک خلجی دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اس وقت دکن کے راجا نے بغاوت کر دی، جسے فروغ کرنے کے لیے خود بادشاہ دہلی نے دکن کا رخ کیا۔ بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد یہاں نئی مسلم فوجی چھاونیاں قائم کی گئیں اور دیوگری کو مسلمان صوبیدار کا مرکزی شہر قرار دیا گیا۔ اس طرح دکن میں مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت، تہذیب، زبان اور طرز حکومت پورے دکن میں پھیلنے لگی۔ جب سلطان محمد تغلق 1325 عیسوی میں دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے دکن پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے دیوگری کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا اور اہل دہلی کو حکم دیا کہ وہ بھی دیوگری یعنی دولت آباد ہجرت کر جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس ہجرت سے دہلی تقریباً خالی ہو گیا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی تہذیب و تمدن اور زبان کو بھی لے گئے۔ اس طرح دکن مسلمان تہذیب و تمدن کا مرکز بن گیا۔ سلطان محمد تغلق کے آخری زمانے میں دکن نے خود مختاری حاصل کی اور 1347 عیسوی میں دکن میں ایک نئی آزاد اور خود مختار بہمنی سلطنت وجود میں آئی۔ بہمنی بادشاہ بڑے علم پرور اور ادب نواز تھے، جس کی وجہ سے بہت سے اہل علم و فضل اور شعراء اور ادبا دکن پہنچ گئے اور کئی صوفیہ اور مشائخ نے بھی وہاں پہنچ کر روحانی فیض عام کیا۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا کہ آنے والے فاتحین اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لے کر آئے تھے۔ دکن کے حاکم ترک تھے جو دہلی سے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے جب دہلی سے اپنا رابطہ منقطع کر کے آزادی حاصل کی تو ان حکمرانوں نے اس نئی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جو عام لوگوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔
علاقے کے اعتبار سے یہ زبان دکنی کہلائی۔ اس دکنی زبان میں اولاً نظم یا شاعری میں کس صنف کا آغاز ہوا، اس کے بارے میں نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں، اس کے متعلق بھی گو یقین کے ساتھ کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر جہاں تک تحقیق کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دکنی زبان میں کسی غیر مسلسل نظم کے بجائے مسلسل نظم ہی کا آغاز ہوا اور مصنوعی کی پہلے مصنوعی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد رباعی، غزل اور قصیدے کا آغاز ہوا۔ دکنی زبان کے نظم و نثر میں ابتدائی نقوش ہمیں دراوری زبانوں میں فارسی، ترکی اور عربی الفاظ کی شکل میں آج بھی ملتے ہیں۔ دکنی زبان کی ترویج و اشاعت میں مسلمان صوفیہ کرام نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ صوفیہ دین اسلام کی اشاعت عام بول چال میں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بیشتر نے نثر کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی مذہب کی تبلیغ کی۔ اس عہد کے نامور صوفیہ درج ذیل ہیں: حضرت برہان الدین غریب، شیخ عین الدین گنج علم، میر الدین شمس العشاق، سید محمد حسین غیاث الدراز، امیر حسن سنجری، زین الدین خلدآبادی، محمد اکبر حسین، ملا محمد تقی، مومن باللہ، حاجی روحی، نصر اللہ اور پیر جمنا وغیرہ۔ تقریباً 2.25 برس تک بہمنی خاندان کا اقتدار دکن میں قائم رہا اور پھر جب یہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو دکن میں 5 نئی خود مختار سلطنتیں قائم ہوئی: بیدر کی بلید شاہی سلطنت، احمد نگر کی نظام شاہی، براد میں اماد شاہی سلطنت، بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت اور گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت۔ ان سلطنتوں نے زبان و ادب کی جو خدمت کی، اس کے متعلق نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ غرض زبان اردو اور ادب کی جو خدمت ان سلطنتوں نے انجام دی ہے وہ تاریخ زبان اردو میں آب زر سے لکھی جائے گی، اور جب تک زبان اردو کے جاننے والے اس فضائے عالم پر موجود رہیں گے ان سلطنتوں کے احسان کی منت پذیر رہیں گے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ حکمران ترک اور ایرانی نژاد تھے، لہٰذا ان کے یہاں جو تہذیب بننا شروع ہوئی اس میں ایرانی تہذیب و تمدن کا گہرا عمل دخل رہا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دکنی تہذیب ہندوی اور ایرانی تہذیب کا امتزاج ہے۔ زبان و ادب پر بھی یہی اثر پڑا۔ اردو نے فارسی زبان سے بہت کچھ اخذ کیا، لہٰذا یہ نئی زبان 2 تہذیبوں کا سنگ میل تھی۔ شاہان گولکنڈہ اور بیجاپور خود بھی بہت عالم فاضل اور شاعر تھے۔ انہوں دیگر شعراء کی بھی خوب قد و منزلت کی۔ دربار میں رہنے والے شعراء میں محمود، بدھی، غواصی اور ابن شاطی شامل ہیں۔ یہ گولکنڈہ کے مشہور شاعر تھے۔ بیجاپور کے مشہور شعراء میں مقیمی، رستمی، ملک خشنود، نصرتی اور ہاشمی کا نام آتا ہے، جنہوں نے نہ صرف قصیدوں، مرثیوں اور مثنویوں میں اپنے علم کا اظہار کیا ہے بلکہ غزل کو بھی سرخرو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی پسندیدہ صنف شاعری تو مثنوی تھی، مگر انہوں نے اپنے مخصوص تمدن میں غزل کے خدوخال بھی ابھارے ہیں۔ اس وقت ان شعراء کے سامنے فارسی ساقط اور ان کا ذخیرہ موجود تھا، لہٰذا غزل گوئی میں ان شعراء نے سعدی، خسرو اور حافظ کے کلام سے استفادہ حاصل کیا۔ اردو غزل کی تاریخ حضرت امیر خسرو سے شروع ہوتی ہے، جن کی اردو زبان میں 2 غزلیں ملتی ہیں جن کی اشعار درج ذیل ہیں: زحال مسکن مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، زحال مسکن مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجنا نہ دارم ادا نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی نے ولی سے قبل اردو غزل کے بارے میں لکھا ہے کہ اردو ادب میں غزل ادب کی تشکیلی دور سے پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کی اولین تربیت گاہ خانقاہ ٹھہری، مگر کچھ مدت بعد دن اسے اڑا لے گئے جہاں سے جمال ہمنشی سے متاثر ہوتی رہی، لیکن صوفیوں کے کہنے سننے پر پھر یہ خانقاہ میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اردو غزل کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے دور میں حضرت امیر خسرو صاحب شامل ہیں۔ دوسرے دور میں حضرت خواجہ بندہ نواز نے بھی اردو کلام میں شاعری غزلیں لکھی ہیں، جن کے بارے میں ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں: امیر خسرو اور خواجہ بندہ نواز گیسو-گداز۔ غزل گوئی کا دوسرا دور کا تعلق شاہان بیجاپور اور گولکنڈہ سے ہے۔ ان کے مشہور شاعروں کے نام پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہاں پر ہم ان غزل کے موضوعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
جیسا کہ اول ذکر کیا گیا کہ غزل کے بجائے مثنوی قصیدے اور مرثیے کو زیادہ اہمیت ملی، اس کی اہم وجہ دکن کی تہذیب اور معاشرہ تھا۔ لہٰذا اس معاشرے میں شعراء حضرات کے لیے غیر مسلسل نظم کہنے کے بجائے مسلسل نظم کہنا زیادہ آسان تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اردو غزل گوئی میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ عبدالستار دلوی لکھتے ہیں کہ بہمنی سلطنت کی شمع بجھی تو دکن میں 5 خود مختار سلطنتیں قائم ہوئی، جن میں گولکنڈہ اور بیجاپور کی سلطنت نے ادب نوازی اور فن پرستی میں خاص امتیاز حاصل کر لیا۔ شاعروں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی اور قدردانی نے ان دونوں سلطنتوں میں اچھے افکار پیدا کیے، اور یہیں سے دوسری اصناف کے پہلو بہ پہلو غزل گوئی کی باقاعدہ منظم کوششوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان سلطنتوں کے اعلان سے گہرے روابط قائم تھے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اصناف سخن کی ابتدا میں ہمیں ایرانی روایت نظر آتی ہے۔ غزل گوئی میں بھی شعراء نے فارسی غزل کی حیت، اس کے مضامین، تشریحات، استعارات اور تلمیحات مستعار لی۔ بے شک تمام چیزیں فارسی سے مستعار لی گئی تھی، مگر جو جذبات کی عکاسی اور غزل کا رنگ اور مزاج ہندوستانی تہذیب سے گھندا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ فارسی شعراء نے محبوب اور معشوق کی اصطلاحوں میں جہاں معشوق، محبوب، صنم، دلربا وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہیں دکنی شعراء نے اپنے محبوب عربی کو پیو، سجن، گوری، سہیلی، موہنی، سندری، پدمنی اور پیاری جیسی اصطلاحات سے نوازا ہے۔ دکن کے اس دور میں غزل کو شعراء میں اول نام محمد قلی قطب شاہ کا آتا ہے، جو اردو ادب کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد خواسی، جس کے کلام میں تصوف کا رنگ زیادہ غالب ہے، وجہی، جس نے اپنی مثنوی کتب مشری میں موقع کی مناسبت سے غزلیں بھی لکھی ہیں، شوقی اور طبعی کا آتا ہے۔ یہ سب مثنوی اور قصیدہ گو شاعر تھے، مگر ان سے غزلیں بھی منسوب ہیں۔ یہ گولکنڈہ کے شاعر تھے۔ بیجاپور کے شعراء میں ہاشمی بیجاپوری کا نام قابل ذکر ہے، جس کے دیوان میں ہمیں 327 غزلیں ملتی ہیں۔ انہیں ریختہ کا موجد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم موضوعات کے بارے میں بات کریں تو موضوعات میں ہمیں غم جانا اور عشق مجازی کا تصور زیادہ ملتا ہے، اور یہاں اظہار محبت عورتوں کی زبان سے بھی ادا ہوتا ہے۔ نمونہ کلام قلی قطب شاہ: پیا باز پیالہ پیا جائے نہ، پیا باز پیالہ پیا جائے نہ، پیا باز یک دل دیا جائے نہ۔ گلشن ہے تو پیاری بلبل ہے دل ہمارا، گلشن ہے تو پیاری بلبل ہے دل ہمارا، رنگ باز دونوں تجھ میں پھیل ہو پھلیا نظارہ۔ عبداللہ قطب شاہ کی شعر ہے۔ اس کے بعد غزل گوئی کا آخری دور جو ہے وہ ولی دکنی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب دکن کی سلطنتیں ختم ہو چکی تھی، اب یہاں مغل راج قائم تھا۔ یہ غزل گوئی کا یہ تیسرا دور ولی سے منسوب ہے۔ مجموعی طور پر ولی سے پہلے اردو غزل گوئی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دکنی دور میں غزل کی زبان اور موضوعات نامانوس تھے۔ یہاں غزل میں عشق مجازی کے چند پہلوؤں کو بار بار پیش کیا گیا ہے۔ اس ابتدائی دور میں ہمیں شاعری میں خلوص و صداقت، حقیقت پسندی، معصومیت، سادگی، تخیل کی بلند پروازی اور الفاظ کی صنعت گری کم ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان شعراء کے کلام میں اصل آفرینی، شیرینی اور موہنی کی کمی نہیں ملتی۔ ان کے کلام میں ایک شرابی اور روانی ہر جگہ قائم نظر آتی ہے۔